تعلیم الاسلام اس کا تیسرا حصہ ہے. پیج نمبر ہے 34. موضوع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع پر مسح کرنے کے باقی مسائل. سوال: مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے؟ جواب: جس وقت سے وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز ہے. مثلاً جمعے کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے. سوال: مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے. سوال: اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے. سوال: اگر مسافر نے موضوع پر مسح کرنا شروع کیا اور ایک دن ایک رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ جواب: موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے. اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہا، اور ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے. سوال: اگر موزے کی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح جائز ہے، اور کم رہے تو جائز نہیں. اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعے پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے. یہ کون سے موزوں کی بات ہو رہی ہے؟ چمڑے کے موزے. لیدر کے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا، جنہیں 2-3 میل تک پہن کے چلنے سے پھٹے نہ ہو. ایسے موزے جو ہمیں 2-3 میل تک چلنے سے پھٹے نہیں، وہ موزے، ان پہ مسح جائز ہے. ایک بار وضو کر کے پہن لو، اس کے بعد بس اوپر سے ہی مسح کر لیتے. ٹھیک ہے نا؟ آگے بھی آئے گا یہ. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کو بھی، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، علم و عمل جوڑ پیدا فرمائے. آمین ثم آمین.